کچھ مہینے پہلے یا چند دن پہلے کی ہم چلے بات کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اور ہمارے نیوز چینل پہ ایک خبر چلی تھی جس نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا, اور وہ تھی انمول عرف پنکی. وہ منشیات کس طرح سے فروخت کر رہی تھی, کس طرح سے سپلائی کر رہی تھی, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا. اچھا بالکل, پنکی کا جو معاملہ تھا وہ صرف وائرل نہیں ہوا, وہ ابھی تک چل رہا ہے. بالکل. اور مختلف مقدمات میں ان کے خلاف چلان عدالتوں میں جمع ہو رہے ہیں, ان کی پیشیوں کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ میں یہ بھی بتاؤں ہمارے ویورز کے لیے کہ لاہور پولیس نے بھی اس کی کسٹڈی کے لیے باقاعدہ درخواست دی ہوئی ہے کہ ان کو آپ کراچی سے لاہور منتقل کریں. ہمارے پاس بھی انڈر ٹرائل ان کے کیسز ہیں, تو ہم نے بھی اس پر مزید تحقیق کرنی ہے. اب ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ماضی سے مختلف ہے. ماضی میں یہ دور دیہات گاؤں میں صرف منشیات ہوتی تھیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کلچر شہروں میں, بڑے تعلیمی اداروں میں, پوش علاقوں میں زیادہ پروان چڑھ رہا ہے. اچھا, جو انمول پنکی کی اب تک تحقیقات ہوئی ہیں اس میں اس کا جو وے آف سپلائی ہے, جو اس کا طریقہ کار تھا اپنے کلائنٹ تک چیز پہنچانے کا, وہ منفرد ہے. ایسا پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو فوڈ ڈیلیوری ایپس ہیں, جو فوڈ ڈیلیوری سروسز ہیں, ان کے ذریعے منشیات کی سپلائی کی جا رہی تھی. بلکہ ایک تو تحقیق کے اندر یہ بھی بات سامنے آئی کہ آپ اگر کوئی چپس یا کوئی کھانے والی چیز ہے تو اس کے پیکٹ کے اندر یہ اپنی جو منشیات تھیں وہ پیک کرتی تھیں, اور پیک کرنے کے بعد جو ڈیلیوری بوائے ہوتا تھا وہ مطلوبہ جگہ پر رکھ کر وہاں سے تصویر کھینچ کے کلائنٹ کو بھیج دیتا تھا کہ اس جگہ پر آپ کی مطلوبہ چیز موجود ہے. پیمنٹ آن لائن ہو جاتی تھی, اور جو منشیات کی سپلائی تھی وہ اس طرح ہو جاتی تھی تاکہ کسی ناکے پہ, کسی علاقے میں کوئی اگر روکے بھی, آپ بھی دیکھیں آتے جاتے اگر ڈیلیوری رائڈر کو پولیس والا روک بھی لے گا تو اس کے پاس پہلے تو روکے گا ہی کوئی نہیں کہ یہ غریب مزدور آدمی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے, اس نے کیا لے جانا ہے. لیکن اگر کوئی روک بھی لے گا تو کھانے پینے کے اندر سے تو کھول کے کوئی بھی نہیں چیک کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. ذیشان صاحب, آپ نے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا, تعلیمی اداروں کا اس کیس سے کیا لنک بنتا ہے, کیا تعلق ہے؟ اچھا دیکھیں, جو منشیات کی سب سے پوٹینشیل مارکیٹ ہے یا جو ان منشیات فروشوں کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ہماری نوجوان نسل. بالکل. اور نوجوان نسل کو اپروچ کرنے کا سب سے ایزی وے جو ہے, سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. پہلے یہ معاملہ صرف یونیورسٹیز تک تھا, پھر کالجز تک پہنچا, اب یہ بڑے بڑے سکولز تک بھی پہنچ چکا ہے. اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ اسکولوں کے قریب مختلف اپنے پوائنٹس بناتے ہیں, اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں, اور پھر یہ وہاں سے اپنی سپلائی چین کو مینٹین کرتے ہیں.